لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ ہو جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے، میں اب بھی شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، میری ہر ٹرن گواہ ہے۔ لیکن مولانا صرف علماء کا نام جپنا بہت ہی آسان ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق چلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت میں کون کون لوگ ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ عقیدے کی بات کے اندر کون سی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ ابتدا ہی کی ہے علماء کرام کے ناموں کے ساتھ، جو کہ کرنی چاہیے تھی۔ امام اہل سنت آپ کے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کے بقول کہ دلیل عقیدہ قطعی ہوتا ہے، اور اس کے لیے دلیل بھی اللہ کی کتاب کی چاہیے، دلیل بھی قطعی چاہیے، اجماع چاہیے، خبر متواتر چاہیے۔ سب سے پہلے چیز اس عقیدے کے مطابق میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ نے جو یہ عقیدہ لکھا ہے اس عقیدے کے مطابق قرآن پاک کی ایک آیت پیش کریں۔ اما بعد، مولوی صاحب نے خطبے میں جو آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ یا تو یہ ہے اس خطبے کی وضاحت کرے لوگوں کو آپ کے عقیدے کا وجہ سے خطبے جو آیت پڑھتے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ ابھی تک مولانا اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے، جو عقیدہ نہیں بتا رہا دلیل کیسے بتائے گا؟ میں کہتا ہوں ساتھیوں کا وقت ضائع نہ کرو، نہ ہمارا وقت ضائع کرو، دلیل دو یا دلیل لو، نہ دلیل دیتا ہے نہ دلیل دیتا ہے، خطبے میں ایسے پڑھتا ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ میں پھنس جاؤں گا۔ وضاحت کر، مدعی مانا اپنے آپ کو کہ تو ایسے پڑھ، میں مانوں بھی تو کیا کرتا ہے۔ پھر دیکھو کہتا ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی عذاب کا لفظ، بھائی بات یہ ہے عذاب قبر پہ جو میں نے بات کی ہے وہ تو بات چلی، میں نے چتروڑی کا حوالہ پیش کیا احمد سعید کا کہ اس نے کہا کہ وہ اسلاف کو برا بلا کہتے ہیں شیعہ، اور اسلاف کو برا کہنے والا جو آدمی ہے وہ اس کا دین باطل ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ والا پیش کیا۔ پھر بات چلی کہ آیا عقیدہ کس کا تھا؟ شیعوں والا۔ شیعوں والا عقیدہ مسعود بن عثمانی کا ہے، شیعوں والا عقیدہ آپ کا ہے، شیعوں والا عقیدہ جو ہے آپ کے امیر صاحب چتروڑی کا ہے۔ کیا روح کا اس سے تعلق نہ ماننا؟ بھائی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی بات ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن جب آپ نے اس عقیدے کی بات کی چکے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ آپ کا شیعوں کے، آپ نے کہا آپ کا عقیدہ شیعوں والا ہے، میں نے محض اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ شیعہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں مانتے، تو آپ روح کا جسم تعلق مانتے ہیں مرنے کی بات میں نے اس لیے پیش کیا۔ نعوذ باللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب یافتہ نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھو آپ نے پہلے کہا کہ ہم نے اہل سنت کا لفظ لکھا ہے، ہم کہتے ہیں دیوبندی کیوں نہیں؟ آج تو انفیت کو بھی چھوڑ دیں، کیا انفی ہونا جو ہے اہل سنت میں داخل نہیں ہے؟ دیوبندی ہونا اس میں داخل نہیں ہے؟ آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ پھر دیکھو اس نے اپنی پے کرنے کہا تھا کہ اہل سنت تو بہت ہے، اس میں حیاتی بھی ہے، امتی بھی ہے، بریلوی بھی ہے۔ دیکھو بریلویوں کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم تو بریلویوں کو اہل سنت سے خارج مانتے ہیں اور آپ کو بھی اہل سنت سے خارج مانتے ہیں۔ اگر آپ اہل سنت ہیں، آپ مدعی بن جاؤ، دلائل پیش کرو کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کے بعد آپ کی روح کا آپ سے بالکل تعلق نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ پیش کر دیں۔ اگر آپ اہل سنت ہو، ضرورت ہے بھائی وقت ضائع نہ کرو، اسی لاپ گزاپ میں وقت کافی ہو رہا ہے، دلائل دو یا دلائل لو، دو بھی بات ہے۔ اگر آپ مدعی بن سکتے دلائل دو، اگر آپ نہیں بن سکتے، مجھے مدعی بنانا چاہتے ہیں، آپ کہتے میں دیوبند نہیں ہوں۔ خود کہتا ہے کہ ہم علماء دیوبند کی تشریحات کو لیتے ہیں، تشریحات کو لینا پھر لو اس تشریح، کیا مصیبت ہے؟ کیوں نہیں لیتا؟ یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں تجھ سے، تو لیتا کیوں نہیں؟ علماء دیوبند تشریح کو
اگر علماء دیوبند کی تشریحات کو لیتے ہو، جس برتن میں کھاتے ہو پیشاب کیوں کرتے ہو؟ میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے کہہ دو میں دیوبندی نہیں ہوں، لیکن آپ ابھی دلائل پڑھوں گا، ایک آیت پڑھ دو. میں بار بار کہہ رہا ہوں میں آیات پڑھوں گا، میں احادیث پڑھوں گا. شیخ سرفراز صاحب کا حوالہ پیش کر رہا ہے. میں نے کب کہا کہ میں قرآن کی آیت نہیں پڑھوں گا اپنے عقیدے پر اگر مدعی ہوں؟ حدیث نہیں پڑھوں گا، اجماع نہیں پیش کروں گا. بھائی آپ مجھے مدعی بناؤ، اپنے دیوبندی ہونے کا انکار کرو، تو انشاءاللہ دیکھنا کہ میں قرآن کی آیات بھی پڑھوں گا، میں حدیث بھی پڑھوں گا، میں انشاءاللہ اجماع ہی پیش کروں گا اپنے قابر کا کہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد جو ہے حیات حاصل ہے. روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے. آپ یا تو روح کے جسم کے ساتھ آپ وسلم کی روح کے جسم کا تعلق جو ہے اس پر یا تو آیات پیش کر دیں کہ تعلق نہیں ہے، مدعی بن جائے، یا پھر جو ہے مجھ سے دلائل لے لیں کہ بھائی مجھ سے دلائل تب لینے آپ دیوبندی ہونے کا انکار کر دیں. دو اور بھی بات ہے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح ہے کان صاف کر لیں، یہ کر لیں. مولانا میں آپ کو نہیں کہتا اس طرح کی باتیں جو ہے علماء کو ذہن نہیں دیتی. آپ جو ہے دلیل لیں یا دلیل دیں، بار بار وقت ضائع نہ کریں. اب مولانا اپنے عقیدے پر یا دلیل دیں گے یا دلیل لیں گے. اگر مجھ سے دلیل لینی ہے انکار کر دیں کہ میں دیوبندی ہوں. اگر خود دلیل دینی ہے، خود دلیل دینی ہے تو پھر وہ آیت پڑھیں جس کا یہ ترجمہ ہو جو آپ نے لکھا ہے. اور اپنا عقیدہ دل لکھو کہ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے تعلق ہے کہ نہیں. بات ہو رہی پہلے نہیں ہو رہی کہ جی پہلے تعلق تھا یا نہیں تھا. بھائی دنیاوی زندگی جو ہے، آپ کی دنیاوی زندگی سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت کرو. کیا دنیاوی زندگی سے مراد اس طرح کے علماء دیوبند اس کی تشریح کی ہے؟ علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کا مطلب یہ ہے ہمارے ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ وہ دنیا والے جسم کے ساتھ زندہ ہے، کوئی نیا جسم نہیں ملا. اور تم کہتے ہو اپنی تقریروں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا جسم ملا، اس کی وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ وضاحت کرو نا. آج پتا چلے کہ نیا جسم کون سا ملا ہے، کوئی نیا نبی کون سا بن گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے نا جی، نیا نبی کون سا بن گیا؟ آج وضاحت کرو. اگر وضاحت کرنی ہے تو کرو، نہیں کرے تو کہہ دو مجھے اپنے عقیدے کا بھی پتہ نہیں ہے. بھائی یا تو وضاحت لو یا وضاحت دو. دیکھو ایسی بات نہ کرو، دلائل دو یا لو، وقت ضائع نہ کرو ساتھیوں کا. یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے آپ کی. اور پھر مجھے کہہ رہا ہے جی کہ وضاحت ہو چکی ہے میرے عقیدے. بھئی آپ بتاؤ کہ انہوں نے کیا اپنا عقیدہ بنایا، بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روح کا جسم سے تعلق ہے کہ نہیں؟ کیا بتایا؟ اگر وضاحت کیا، کیا وضاحت کی؟ جھوٹ بولتے جھوٹ نہ بولو بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا جو ہے منافقت ہے، تو بھائی جھوٹ نہ بولو. آپ نے اپنے کسی وضاحت کی ٹھیک ہے بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں. پھر میں نے چتروڑی کی یہ کتاب پیش کی ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ اسلاف کو برا بھلا کہنا یہ شیعوں کا طرز ہے، شیعوں کا جو ہے عقیدہ ہے، اور ایسا آدمی دین سے نکل جاتا ہے. آپ دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم ان کی تشریحات کو لیتے ہیں، ہم ان سے علم لیتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی جو ہے دیوبندی ہونا کیا ہے، دیوبندی ہونا کیا ہے. دو ہی بات. اور دیکھو انہوں نے جھوٹا حوالہ پیش کیا پہلے چتروڑی کا کہ انہوں نے یوں لکھا ہے، کتاب ان کے پاس ہے. دیکھو میں نے کتاب دکھاؤ، کہتے آپ اپنی ٹرن پوری کرو. کتاب دکھائی انہوں نے نہیں دکھائی. دیکھو جو آدمی آپ کے سامنے بیٹھے جھوٹ بول رہا ہے، کار کو ممبر پہ کیا جھوٹ بولے گا، کتنا بڑا بولے گا. اس نے حوالہ پیش کیا کہ چتروڑی صاحب نے یوں لکھا ہے، یوں نہیں لکھا. میں کہتا ہوں آپ حوالہ پیش کر دو. اگر ڈاکٹر مسعود عثمانی کا عقیدہ وہ ہوا جو میرا ہے، ٹھیک ہے، میں جھوٹا. اگر آپ کا ہوا تو وہ جھوٹا، آپ کا ہوا تو آپ جھوٹے. دو اور بھی بات ہے. اس لیے بھائی الجھانے کی بات نہ کرو. تو یہی معلوم کر لیتے ہیں پھر آج کہ مسعود عثمانی کا عقیدہ کیا ہے. دیکھ لو اگر مسعود عثمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، میں وفات کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، جھگڑا حیات کیا ہے بات کا. اگر عثمانی اس بات کا قائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روح کے جسم کے ساتھ تعلق ہے، پھر تو عثمانی میرے عقیدے کا ہو. اگر وہ نہیں پھر تیرے عقیدے کا ہوا، پھر تو مجھے الزام کیوں دے. میری وضاحت کرو. وقت ضائع نہیں کرنا، اپنی دلیل دینی ہے یا دلیل لینی ہے. اب بار بار وہی لاف گزاف نہیں کرنی، وقت ضائع نہیں کرنا. انکار کرو دیوبندی ہونے کا یا اقرار کرو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انكم بعد ذلك لميتون
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم، بار بار چتروڑی صاحب، دوست احباب اور میری ریکارڈنگ بھی گواہ ہے کہ میں نے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کا کیسے نام لیا، اور یہ ایسے نام لے رہے ہیں جیسے اپنے ملازم کا نام لیتے ہیں. مولانا حیا کریں، بقول جو عبارت آپ نے پیش کی ہے وہ اسلاف میں سے ہیں، علامہ احمد سعید خان صاحب اسلاف میں سے ہیں، اکابرین میں سے ہیں. وہ ایک وقت کے امام ہیں اور ان کا نام ایسے لینا بقول آپ کی ہی عبارت پیش کرنے کے شیعوں کے راستے پہ آپ ہیں اور دین سے نکل چکے ہیں. توبہ تو آپ کو کرنی چاہیے جو چتروڑی کر رہے ہیں. اس لیے مولانا احتیاط سے بات کریں. جب ہم نے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر مکمل صحیح نام لے رہے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بھی ہمارے عالم کا ایسے نام لیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسے نام کیوں لیتے ہیں کہ جس نے قرآن کو آگے واضح کیا ہے، قرآن کی آیات سے آپ کی عقیدوں کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. اس لیے آپ کو تو اندر جلن ہوگی، آپ نے نام ایسے لینا ہی لینا ہے. لیکن ہمارے اندر حوصلہ ہے، ہم انشاءاللہ ایسی بے ادبی والی بات نہیں کرتے. ہم نے ادب کے ساتھ بات کی ہے اور اب تک ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے مولانا کو کہا اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پیش کر دیا، وہ پیش کر دیا. مولانا اس کے مطابق شیعوں کی جو عبارت یا مولانا احمد سعید خان صاحب کی کتاب کے مطابق آپ نے کہا کہ اس کا تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، توبہ کر لے. مولانا اگر ایسی بات پہ آتے ہیں تو آؤ، میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں حوالے دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن سرے دست ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کہ شیعوں پہ راستے پہ آپ ہیں اور آپ کے جتنے بھی اکابروں میں سے قریب کے اکابر گزرے ہیں وہ بھی شیعوں کے لائن پہ چل کے انہوں نے بھی شیعوں والا راستہ اختیار کیا ہے. اور عام تو عام علماء رہ گئے، عام تو عام اکابر رہ گئے. انہوں نے تو صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے سے وہ باز نہیں آئے. انہوں نے تو صحابہ کرام پر بھی تنقید کی ہے. اگر مولانا مطالبہ کریں گے تو انشاءاللہ حوالہ پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ شیعوں کے راستے پہ آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت. پھر کہہ رہے ہیں کہ وضاحت نہیں کی، وقت ضائع کر رہے ہو. میرے جب عقیدے کی وضاحت ہے تو چلو آپ کے عقیدے کی وضاحت ہے اور مان چکے ہو کہ حیات ہیں تو پھر اس حیات پہ دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ مان رہے ہیں کہ حیات ہیں اور اپنی ٹرم میں آپ نے مانا ہے کہ حیات ہیں تو جو حیات آپ نے لکھ کے دی ہے اس حیات کے مطابق میں پھر مطالبہ کرتا ہوں. اور پھر میری یہ کئی ٹرنیں اس چیز کی گواہ ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس اپنے عقیدے کے مطابق قرآن پاک کی ایک آیت پیش کریں. صرف زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے، صرف ایک آیت پیش کریں کہ مولانا جو وضاحت آپ نے اپنے عقیدے میں پیش کی ہے اس کے مطابق ایک آیت پیش کرے. میں اپنی شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا وہ کیا، وضاحت نہیں کی. الٹا الجھانے والی بات تو آپ کر رہے ہیں. جب اس دن طے ہو چکا تھا، عقیدہ واضح ہو چکا تھا، تو آج مولانا ہم اس لیے یہاں نہیں آئے کہ کون صحیح ہے، کون درست ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے. ادھر کہتے ہو کہ اہل سنت والجماعت بریلوی کو کہہ دیا. اور میں نے تو کہا تھا کہ دعوے کے اعتبار سے سارے اہل سنت ہی کہلواتے ہیں، دعوے کے اعتبار سے تو آپ بھی اہل سنت کہلواتے ہیں، اگرچہ ہے نہیں، مسلک آپ کا شیعوں والا ہے. لیکن آپ ادھر جھوٹ اور فراڈ اور الزام ہمارے اوپر کرتے ہیں. اور ادھر کہتے ہیں کہ مسعود الدین عثمانی، وہ ساری باتیں اپنے اپنے مقام پہ آئیں گی. پہلے میں اسی چیز کی وضاحت چاہوں گا کہ مولانا جو کچھ آپ نے لکھا ہے آپ لکھ کے دے دیں
کہ میرے پاس اللہ کی کتاب سے اپنے اس عقیدے کے مطابق کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے تو میں بھی دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. ان کو ٹائم دیا محمد صلی اللہ رسول کریم. اما بعد بھائی صاحب سے بار بار یہی تنبہ ہو رہا ہے. دیکھو ساتھیوں کا وجہ ضائع نہ کرو. پہلی مجلس میں بھی یہی کچھ ہوا. آپ اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہے جا رہے ہیں اور میں دیوبندی کی نفی بھی کہے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں دیوبندی نہیں. ایک لفظ آپ کیوں نہیں کہتے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے میں دیوبندی نہیں. پھر دیکھو بار بار یہ بات کرتا ہے کہ کہتا ہے چتروڑی کا نام جو ہے بڑی اس نے لیا ہے بے ادبی کے ساتھ. بڑے شاعر سرفا صاحب کا حوالہ پہلی ٹرم میں پڑھا. اس کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کے فلانے آپ کے فلانے. اسی تو پھر میں نہیں بولتا تھا اختیار کیا. پہلے بولنا آپ کی طرف سے. ایک بات. دوسری پھر کہتا ہے جی چتروڑی نے تو آپ کو یہ کر دیا آپ کو یہ کر دیا بہت کچھ ثابت کر دیا. میں کہتا ہوں چتروڑی کا عقیدہ آپ بیان کر دیں کہ وفات کے بعد عقیدہ کیا؟ آپ سلم کی وفات کے بعد آپ کا عقیدہ کیا؟ چتروڑی کا عقیدہ کیا؟ جو چتروڑی کا عقیدہ نہیں بتا رہا تو دلیل کر دیں. فرعون چتروڑی کا عقیدہ کیا؟ آپ سلم کی روح کا اس سے تعلق ہے یا نہیں؟ عقیدہ نہیں بتا رہا. آپ وقت ضائع نہ کریں. اگر آپ اگلی ٹرم لینا چاہتے ہیں میری بات غور سے سنیں. اگر آپ اگلی ٹرم لینا چاہتے ہیں اپنا عقیدہ بتانا ہے کہ وفات کے بعد آپ سلم کی روح کا اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اور علماء دیوبند جنہوں نے کہا کا تعلق ہے وہ کون ہے؟ اہل سنت ہیں یا گمراہ ہیں کافر مشرک جو بھی ہیں. آپ نے ابھی کر لینے اس کو یہ وضاحت کرنی ہے. نام آپ کو وضاحت نہیں کرنے کا ضائع کریں. ہمارا پہلے ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈ ہے 2-2.5 گھنٹے اس موضوع پر لگی ہیں جیسی بحث پر. آج یہ اپنا چونکہ ان کے پاس دلیل ہے نہیں. یہ دلیل جو ہے یہ نہ دینا چاہتے ہیں نہ ہمارے سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو اگر آپ نے کوئی دلیل دینی ہے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں دینی آپ دیوبندی ہونے کا انکار کرو. میں دلیل دیتا ہوں. نہ دیوبندی ہونے کا انکار کرتے ہیں نہ اپنا عقیدہ یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وفات کے بعد ہمارا کیا عقیدہ ہے اس کی وضاحت ابھی تک انہوں نے نہیں کی. وقت ضائع نہ کرو. اگر آپ نے اگلی ٹرم لینی ہے بگرنا جو ہے یہ بات لوگوں کے پاس چل رہی ہے دیوبندی کون ہے. کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ جی آپ اور آپ کے کافر شیعہ ہیں شیعوں کی طرف پہ چل رہے ہیں. میں کہتا ہوں پھر آپ کو دیوبند کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. کافر کو شیعہ بھی کہہ رہے ہو ہیں ان سے علم بھی لے رہے ہو ہیں سب کچھ ہی کر رہے ہو اور پھر شیعہ بھی کہہ رہے ہو. شرم دو. امام باڑے میں چلے جاؤ. پھر اگر ہم شیعہ تو وہ تو سنی ہوں گے نا. امام باڑے میں چلے جاؤ وہ سنی ہے ان کے پاس چلے جاؤ. پھر اگر وہ تو باہر کسی کا سنی ہم شیعہ ہیں تو یہ ہمارے سر میں کیوں گھسے ہوئے؟ جاؤ ان کے پاس